اگر کوئی بھی غیر مسلم یا کوئی بھی ناستک اگر اس تقریر کو سنے گا وداؤٹ اینی بائسنس، کھلے دماغ سے سنے گا، تو انشاءاللہ اسے یقین ہوگا کہ اللہ ایک ہے اور اس اللہ کا کلام آخری کلام قرآن شریف ہے۔ لیکن اسلام میں صرف ایک خدا کو ماننا کافی نہیں ہے۔ مونوتھیزم از ناٹ سفیشینٹ۔ صرف ایک خدا میں ماننا اسلام میں کافی نہیں ہے۔ اسلام میں مانتے ہیں توحید میں۔ توحید کے معنی صرف ایک خدا میں ماننا نہیں ہے۔ توحید آتا ہے عربی لفظ وحدہ سے، جس کے معنی یونیفیکیشن، اور توحید کے تین حصے ہیں: توحید ربوبیہ، توحید الاسماء والصفات اور توحید العبادہ۔ پہلا توحید کا حصہ ہے توحید ربوبیہ، جو رب لفظ رب سے آتا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ سارے کائنات کا رب صرف اللہ ہے، سارے کائنات کو بنانے والا صرف اللہ ہے، سارے کائنات کو پالنے والا صرف اللہ ہے۔ ساری چیزیں جس کائنات میں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، محتاج ہے اللہ کے محتاج، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی چیز کے محتاج نہیں۔ اسے کہتے توحید الربوبیہ۔ دوسرا حصہ توحید کا ہے توحید الاسماء والصفات، اور اس کے 5 بھاگ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور صفات۔ اس کے 5 بھاگ ہیں۔ پہلا بھاگ، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسی نام سے آپ پکار سکتے جس نام سے اللہ نے خود یا اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا؟ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی دوسرا نام اللہ کو نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی he gets angry۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ الغاضب ہے، یہ اجازت نہیں ہم۔ غصے میں آتے اللہ تعالیٰ، لیکن یہ کہنا ہے کہ غصے والے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں سے نہیں ہے۔ صرف اس نام سے آپ پکار سکتے جس نام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو پکارا یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ یہ پہلا حصہ۔ دوسرا، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے خود کے الفاظ میں، اپنی خود کی سوچ کے حساب سے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر اللہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہے، آپ اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں، وہی چیز کہہ سکتے جو اللہ یا اللہ کے رسول نے آپ کو بتایا۔ آپ خود کی سوچ کے حساب سے اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے۔ جو تعریف اللہ یا اللہ کے رسول نے کی وہی تعریف کر سکتے، اور جو لکھا اسے ماننا چاہیے۔ خود کے سوچ کے حساب سے اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ تیسرا پارٹ، تیسرا حصہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں جتنے چیزیں ہیں، انسان کی صفت آپ اللہ کو نہیں دے سکتے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ بھولتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی صفت ہے۔ بھولنا، غلطی کرنا، دیگر مذاہب میں آپ پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ خدا غلطی کرتا ہے۔ یہ غلطی کرنا انسان کی صفت ہے، اللہ کی نہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ان کی صفت آپ اللہ کو نہیں دے سکتے۔ چوتھی بات، اللہ کے بارے میں اللہ کی صفت، اللہ جو چیز ہے، جو اللہ کی تعریف آپ دوسرے کوئی مخلوق کو نہیں دے سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک انسان ہے جو کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، نہیں کبھی مرے گا، وہ امر ہے، یہ غلط ہے۔ اور پانچویں چیز، آپ اللہ کا نام کوئی مخلوق، کوئی انسان کو نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ الرحمن، یہ اللہ کا نام ہے۔ آپ کوئی انسان کو الرحمن نہیں پکار سکتے۔ اگر پکارنا ہے تو اس کے آگے عبد لگاؤ، عبد الرحمن، اللہ کا، اس رحمان کا بندہ، اس رحمان کا عبد، اس رحمان کا نوکر۔ اسے کہتے ہیں توحید
الاسماء و صفات. اور تیسرا بھاگ ہے توحید العبادہ. مطلب آپ عبادت صرف اللہ ہی کی کر سکتے اور کسی اور کی نہیں. اگر آپ کسی اور کی عبادت کریں گے تو وہ توحید ہے ہی نہیں. اور آپ اگر پہلے دو توحید ربوبیہ، توحید الاسماء و صفات، اس کے مطابق مکمل طور کے اوپر اللہ کو مانتے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو آپ توحید پہ ہے ہی نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ مکہ کے جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے. اللہ تعالیٰ کہتے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے، ان سے مکہ کے مشرکوں سے، کافروں سے، کہ ساری کائنات میں آسمان سے لے کے دھرتی تک کس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے؟ کون ہے جو ساری چیزوں کو سنتا ہے؟ کون ہے جو مردوں میں جان ڈالتا ہے، جو زندہ کو مارتا ہے؟ کون ہے جو ساری چیزوں کو اس کائنات میں پالتا ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ. لیکن پھر بھی وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ مکہ کے مشرک جو تھے وہ اللہ میں مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اسے اچھے نام سے پکارتے تھے، رب بھی مانتے تھے، اسماء و صفات بھی تھے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے. تو توحید العبادہ نہیں کرتے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں سورہ نمبر 43 میں آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھو گے مطلب کافر اور مشرکوں سے کہ آپ کا خالق کون ہے، آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے، سارے کائنات کو بنانے والا کون ہے، وہ کہیں گے اللہ. پھر بھی آپ اس کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کیوں کرتے؟ مطلب صرف ایک اللہ میں ماننا، ایک خدا میں ماننا کافی نہیں. ایک خدا میں ماننے کے علاوہ صرف اس کی عبادت کرنا فرض ہے. اور اگر کوئی بھی انسان ان تینوں توحید ربوبیہ، توحید الاسماء صفات یا توحید العبادہ، ایک بھی توحید کے اندر ناکام ہوتا ہے یا اس کے جتنے شرائط ہے اس کو پورا نہیں کرتا تو اسے کہتے ہیں شرک. شرک مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. اور شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے. سب سے بڑا شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں کہ اکثر لوگ اللہ کو نہیں مانتے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کے علاوہ. مطلب جو کوئی اللہ کو مانتا ہے، اکثر لوگ جو بھی اللہ کو مانتے ہیں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی کرتے ہیں. اللہ کو تو بہت لوگ مانتے ہیں لیکن اکثر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے. اسے کہتے ہیں شرک. اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کم از کم 2 جگہ قرآن میں، سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اگر کوئی بھی گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کریں گا، لیکن اگر آپ شرک کریں گے تو کبھی بھی نہیں معاف کریں گا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے. آپ کوئی بھی گناہ کرو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کریں گے.